بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ کشمیر اور نیلم ویلی کے محاذ پر ڈرون سرگرمیاں تیز، سرحدی فضا میں جنگ کے آثار گہرے ہونے لگے۔ کشمیر اور نیلم ویلی کے سنگم پر اس وقت صورتحال غیر معمولی حد تک کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ مقامی آبادی کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے بھارتی جانب کے ڈرونز مسلسل سرحد کے قریب پرواز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ اب تک یہ ڈرونز پاکستانی حدود میں داخل نہیں ہوئے، لیکن ان کی رات کے وقت بڑھتی ہوئی سرگرمیوں نے علاقے میں خوف اور بے چینی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ڈرونز غالباً سرویلنس اور انٹیلیجنس مانیٹرنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، جبکہ پاکستانی دفاعی ادارے مکمل الرٹ پر ہیں اور صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ سے قبل اس نوعیت کی سرگرمیاں دشمن کی تیاریوں کا واضح اشارہ ہوتی ہیں۔ بھارت کے اندر بھی سیاسی حرکات تیزی سے بدل رہی ہیں۔ دہلی حملے کے بعد بھارتی قیادت بشمول وزیر داخلہ، وزیر اعظم نریندر مودی، آرمی، ایئر اور نیول چیف مسلسل سیکیورٹی اجلاسوں میں مصروف ہیں۔ حیران کن طور پر اس بار بھارتی قیادت خاموش حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ماضی کے برعکس کوئی کھلا دھمکی امیز بیان سامنے نہیں آیا، جس سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت شاید بغیر اعلان کے کوئی بڑی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوسری جانب بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بھی فضا شدید خوفزدہ ہے۔ دہلی حملے کے بعد کئی گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے، درجنوں افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور مقامی کشمیری آبادی سخت دباؤ کا شکار ہے۔ جبکہ دوسری طرف بھارتی انتخابات خصوصاً بہار میں بی جے پی کی 2/3 سے زیادہ اکثریت نے مودی سرکار کو بے حد طاقتور پوزیشن میں پہنچا دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس کامیابی کے بعد بھارت کسی بھی بڑے اقدام کے لیے زیادہ پراعتماد نظر آ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مارکا حق کے بعد بھارت کا اسرائیلی میزائلوں کی خریداری کی جانب جھکاؤ۔ مارکا حق میں پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارت نئے اسرائیلی میزائلوں کی خریداری اور تیاری میں دلچسپی ظاہر کرنے لگا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی وزارت دفاع کے ڈائریکٹر جنرل نے گزشتہ ہفتے بھارتی ہم منصب راجیش کمار سنگھ کے ساتھ دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک باہمی یادداشت پر دستخط کیے۔ اسرائیلی میڈیا نے بھارتی دفاعی ویب سائٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس یادداشت کے بعد دفاعی تعلقات میں مزید پیش رفت سامنے آئی اور بھارتی وزارت دفاع کے ایک وفد نے حال ہی میں اسرائیل کا دورہ کیا۔ رپورٹس کے مطابق دورے کا مقصد ایسے معاہدوں کو حتمی شکل دینا تھا جن کے تحت بھارت نہ صرف اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹری کے ایئر لانگ رینج آرٹلری بیلسٹک میزائل اور رافیل ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹمز کے آئس بریکر کروز میزائل خرید سکے گا، بلکہ انہیں مقامی طور پر تیار بھی کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا یوکرین پر بڑا حملہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس نے یوکرین پر 430 ڈرونز اور 18 میزائلوں کے ساتھ حملہ کر دیا، جس کے باعث 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس کے اس حملے میں شہری آبادی، رہائشی عمارتوں اور توانائی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں متعدد بلڈنگز کو نقصان پہنچا ہے۔ ان حملوں میں آذربائیجان کے سفارتخانے کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس پر آذربائیجان نے روسی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مختلف رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اس حملے میں 6 افراد کیف میں ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ مزید 2 جنوبی یوکرین میں ہلاک ہوئے۔ زخمیوں میں کم از کم 35 افراد بتائے گئے ہیں، جن میں سے ایک حاملہ عورت بھی شامل ہے۔ توانائی کے انفراسٹرکچر پر بھی حملے کیے گئے، جس کی وجہ سے کچھ علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ روسی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہدف یوکرینی دفاعی اور توانائی ڈھانچے پر تھا، اور ساتھ ہی روس نے نیٹو کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ جنگ میں شامل نہ ہو، ورنہ روس اور نیٹو کی براہ راست جنگ ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ سعودی عرب F-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے معاہدے کے قریب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے معاہدے پر غور کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون پر صحافیوں کو بتایا کہ
سعودی عرب بہت سے جیٹ طیارے خریدنا چاہتا ہے۔ میں اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں۔ فائٹر طیاروں سے متعلق ممکنہ فروخت اس وقت سامنے آئی جب ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے وائٹ ہاؤس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی میزبانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان اقتصادی اور دفاعی معاہدوں کی توقع ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ ملاقات رسمی ملاقات سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے۔ ہم سعودی عرب کا احترام کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ سعودی عرب جلد ہی ابراہیم معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ تاہم دوسری جانب پینٹاگون کی ایک انٹیلیجنس رپورٹ نے ممکنہ F-35 معاہدے پر تشویش کا اظہار کیا اور خبردار کیا کہ اگر فروخت جاری رہی تو چین طیارے کی ٹیکنالوجی حاصل کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے غزہ کی طویل مدت تقسیم کا منصوبہ تیار کر لیا، گارڈینز کا دعویٰ۔ معروف برطانوی جریدے گارڈین نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے غزہ کی طویل مدت تقسیم کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے غزہ کو گرین زون اور ریڈ زون میں تقسیم کرنے کی تجویز دی ہے۔ گرین زون اسرائیلی و عالمی فوجی کنٹرول میں ہوگا جبکہ ریڈ زون ملبہ رہے گا۔ ابتدائی مرحلے میں غیر ملکی فوجی دستے اسرائیلی اہلکاروں کے ساتھ تعینات ہوں گے۔ گرین زون کی تعمیر نو سے فلسطینیوں کو منتقل کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے، جبکہ امریکہ نے متبادل محفوظ کمیونٹیز کا منصوبہ ترک کر دیا۔ برطانوی جریدے کے مطابق غزہ میں مستقل امن اور فلسطینی حکمرانی سے متعلق امریکی وعدوں پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے امریکی منصوبے پر شدید تحفظات برقرار ہیں اور یہ خدشہ ہے کہ امن فورس اسرائیلی انخلاء اور تعمیر نو کے بغیر غزہ میں پھنس جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے یورپی ممالک کو امن فورس کا بنیادی حصہ بنانے کی تجویز بھی دی ہے۔ یورپی ممالک کی جانب سے فوج بھیجنے سے ہچکچاہٹ کے باعث منصوبہ غیر حقیقی قرار دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے بحیرہ کیریبین میں فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر بحیرہ کیریبین میں سدرن اسپیئر کے نام سے فوجی آپریشن شروع کر دیا، جس کے دوران ممکنہ طور پر وینزویلا کے خلاف فوجی طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری خبرساں ادارے APP نے جرمن نشریاتی ادارے کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ فوجی آپریشن کے آغاز کا اعلان امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ مغربی نصف کرہ میں منشیات کی اسمگلنگ کرنے والے دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے لیے سدرن اسپیئر کے نام سے فوجی آپریشن شروع کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس فوجی آپریشن کی قیادت امریکی مسلح افواج کی جوائنٹ ٹاسک فورس ساؤتھ کام کر رہی ہے اور اس کا مقصد ہمارے وطن کا دفاع کرنا ہے اور ہمارے نصف کرہ سے منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث دہشت گردوں کو نشانہ بنانا ہے تاکہ امریکہ کو ان منشیات سے محفوظ رکھا جائے جن کے استعمال سے امریکی لوگ مر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل جہاز بھر بھر کے فلسطینیوں کو دوسرے ممالک بے دخل کرنے لگا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل جہاز بھر بھر کے فلسطینیوں کو دوسرے ممالک جبری بے دخل کرنے لگا ہے۔ اسرائیلی فوجی اڈوں کے ذریعے فلسطینیوں کو طیاروں میں بٹھا کر دوسرے ممالک بھیجا گیا۔ نائجیریا جانے والے 2 طیاروں کی جنوبی افریقہ میں لینڈنگ ہوئی ہے، جس کے بعد امیگریشن میں حقیقت کا پتہ چلا ہے۔ جنوبی افریقہ میں چارٹرڈ طیارے کی لینڈنگ کے بعد 153 فلسطینیوں کو امیگریشن مسائل کا سامنا ہوا۔ فلسطینیوں کے مطابق اسرائیلی فوجی اڈوں سے زبردستی چارٹرڈ طیاروں میں بٹھایا جاتا ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے برطانیہ کی جگہ امریکہ کو غزہ میں کنٹرول اتھارٹی بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ الجزیرہ ٹی وی کی مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے اقوام متحدہ میں اسرائیلی تیار کردہ قرارداد پیش کر دی جس کا مقصد فلسطینی ریاست کے قیام کا امکان مکمل ختم کرنا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ میں دی گئی قرارداد کے 3 بڑے اقدامات سامنے آ گئے۔ قرارداد میں امریکہ کو غزہ پٹی پر مکمل سیاسی کنٹرول دینے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ قرارداد میں غزہ کو باقی فلسطین سے مکمل طور پر الگ کرنے کا منصوبہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ میں موسم سرما کی پہلی بارش، پریشان فلسطینی خاندانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ غزہ اور خان یونس سمیت کئی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں بارش کے نتیجے میں پہلے سے پریشان حال فلسطینی خاندانوں کی مشکلات میں
مزید اضافہ ہو گیا۔ تیز بارش کے باعث خیمے پانی سے بھر گئے، بستر، کپڑے اور دیگر سامان گیلے ہو گئے۔ بچے، خواتین اور بزرگ فلسطینی زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ سردی کی لہر اور مزید بارش کی پیشگوئی نے وبائی امراض کے پھیلاؤ کا خطرہ بھی بڑھا دیا ہے۔ اقوام متحدہ سمیت امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے ضروری سامان کی قلت اس بحران کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔